अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आप सब लोगों ने भी देखा होगा, जाहिर सी बात है आजकल तो वसीम भाई साहब को सब ही देख रहे हैं सोनिया की वजह से। तो यकीनन आप लोगों ने देखा होगा, रोते हुए देखा होगा आप लोगों ने। वसीम भाई साहब का कहना था कि मेरी हीरा को आप लोग कुछ भी ना कहा करें, मुझे आप लोग कह दिया करें, लेकिन मेरी हीरा को आप लोग कुछ ना कहा करें, क्योंकि उसके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका हुआ है, तो उसका दिल ना दुखाया करें। अफसोस हुआ ये सुन के, और अल्लाह ताला सब के वालिदैन को सलामत रखे, किसी को भी ये दिन ना देखना पड़े। लेकिन जिनके वालिदैन ज़िंदा हों उन्हें आप जितनी मर्ज़ी गालियाँ दे दें, उनके लिए कोई रूल्स नहीं है। लानत नहीं पड़ी आपके मुंह पे ये सारी बातें करते हुए कि आप अपनी वाइफ के बारे में तो कह रहे हैं कि इसके वालिद का जो है इंतकाल हो चुका हुआ है, तो इससे आप कुछ भी ना कहा करें, इसके बदले आप जो है ना मुझे गालियाँ दे दिया करें, इसे कुछ ना कहा करें। तो यतीम भाई साहब सारी बराबर ही होती हैं ना, माएँ तो सबकी बराबर होती हैं। जो इमोशनल कर देने वाला ड्रामा आपने बनाया है, बेटियां तो सबकी एक जैसी होती हैं। फिर दूसरी औरतें, रिएक्शन चैनल वाली औरतें जब अपने आप को कहें कि हम अपने माँ बाप की शहज़ादियाँ हैं, तो उसे आप ये कहेंगे कि आप अपने माँ बाप की शहज़ादियाँ नहीं, आप हीरा मंडी की शहज़ादियाँ हैं। और अपनी वाइफ के लिए आप आके तकरीर सुना के चले जाते हैं। वैसे जो ये औरत वीडियो बनाती है ना, एक तो खुद सामने नहीं आती और दूसरी बात कि उसके जो हस्बैंड है, यकीन करें मैं जानता हूँ उसको, एक नंबर के शराबी और नशई है। वसीम भाई साहब, आपके ही अल्फाज थे जो आज आपके गले पड़ रहे हैं, जो आज आपके सामने आ रहे हैं। जो औरत सामने नहीं आती वो औरत बड़ी ख़राब औरत होती है, उसका मुंह देखने वाला नहीं होता, वो बड़ी गंदी कमीनी, पता नहीं आगे क्या क्या अल्फाज थे, आपको खुद ही याद होंगे अपने अल्फाज। दूसरी औरतें जो अगर पर्दा करें या किसी भी वजह से अगर वो वीडियो के सामने ना आए, तो वो कमीनी होती हैं, वो गंदी होती हैं, वो गंदे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। आपकी हीरा अगर वो कैमरे के सामने ना आए तो वो शरीफ औरत है, हम कैसे मान लें? जबकि आपका ये नज़रिया ही नहीं है। जब आप खुद नहीं मानते कि जो औरतें सामने नहीं आती उनमें कोई ऐब होता है, आपके खुद के अल्फाज हैं। आपकी हीरा को फिर हम कैसे मान लें कि ये फिर कोई आप शरीफ औरत लेके आए हैं? कैसे हम मान लें, कैसे यकीन कर लें? अब हमारी सफाइयाँ वो देते हैं, हमें इस बात की खुशी होती है कि खुशी होती है इस बात ठीक है, वो हमारे पीठ पीछे बातें करते हैं, ठीक है ना, ये इस बात की हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। वो हमारा नाम लेते हैं, हमारे नाम से उनके व्यूज आते हैं, ठीक है, खुशी होती है। तो अपनी शक्ल दिखा के, अगर आपकी इतनी गंदी शक्ल है तो फिर आओ ही ना, ठीक है ना, अगर आपकी अच्छी शक्ल है तो दिखाओ, फेस लाओ सामने। आपकी वाइफ हीरा की अब इतनी अच्छी शक्ल है, इतना गोरा रंग है उसका, तो दिखाओ ना, हमें भी दिखाओ। खुद क्यों आप दूसरी हीरा के पीछे, वो जो टिकटॉक पे सारा दिन बैठी होती है एक हीरा नामी लड़की, उस लड़की के तलवे क्यों चाड़ रहे होते हैं? उसकी ब्रॉड में सारा दिन बैठ के उसकी हिफाजत क्यों कर रहे होते हैं? अगर आपकी वाइफ हीरा इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, फिर दूसरी हीरा आप क्यों तलाश कर रहे हैं? फिर टिकटॉक पे क्यों मुंह मार रहे हैं? तुम जैसे इंसान को तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि अपनी खुद की कही हुई बातों पे भी तुम जो है अमल ना कर पाए। क्योंकि बकौल तुम्हारे तो अगर कोई खूबसूरत होगी कोई लड़की, तो वो तो कैमरे के सामने आएगी ना। खूबसूरत लड़कियों का तो काम ही यही है कि वो कैमरे के सामने आके वीडियोस बनाती हैं। फिर तुम्हारी खूबसूरत बीवी वो कैमरे के सामने क्यों नहीं आ रही? या क्या वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है? क्या मसला क्या है उसके साथ? मतलब कोई परेशानी होगी, कोई मसला होगा, किस वजह से वो कैमरे के सामने नहीं आ सकती? क्योंकि कैमरे के सामने तो उसे आना पड़ेगा। वो वसीम की वाइफ है, जो वसीम कहता है कि अगर खूबसूरत कोई लड़की होगी तो वो कैमरे के सामने आएगी, अगर शक्ल अच्छी होगी तो कैमरे के सामने आएगी, और अगर शक्ल अच्छी नहीं होगी तो कैमरे के सामने नहीं आएगी। तो इसका मतलब तो यही है, फिर उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, या तो उसकी शक्ल ऐसी है कि फिर सब देख के पहचान ना जाए कहीं कि कहाँ से लेके आए हैं। इसी वजह से नहीं आ रही कैमरे में। किस वजह से नहीं आ रही बताएं ना, फिर खुद ही बताएं कि क्यों नहीं आएगी कैमरे में। हाँ बोलो, इनको बोलो कि अपना फेस सामने लाओ, कि अपनी खुद की हुई बातें सुनो और शर्मिंदगी का एहसास लो कि कि खुद किस तरह से सोचते थे उन औरतों के बारे में जो कैमरे के सामने नहीं आती थी। मैं एक चीज और बताऊं कि ये इतनी अहमक है, इतनी बेवकूफ है, यकीन करें कि ये जिन व्लॉगर जो है ना हमारे गांव के, विलेज के, ये कहती है ये पागल है, ये बेवकूफ है, और सबसे बड़ी पागल तो तुम हो। इनका नाम लेके तुम वीडियो बनाती हो पूरा दिन। पागल तो मैं हूँ व्यूवर्स, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें कोई, मुझे खुद को कोई डाउट नहीं है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल हूँ मैं। लेकिन मुझे अपने पागलपन पे कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि मैं पागल हूँ, इसी वजह से मैं एसकेटी हूँ।
اگر میں پاگل نہ ہوتی تو میں SKT نہ ہوتی، لیکن آپ کیوں پاگل بنے ہوئے ہیں؟ میں تو پاگل ہوں نا، تو آپ کیوں پاگل بنے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں دوسروں کا نام لے کے، یعنی کہ آپ کیوں سونیا کا نام لے کے اب ویڈیوز بنا رہے ہیں؟ چلیں جی ویورس، اسی پہ مزید آگے جا کے بات کریں گے. اور مجھے بھی یاد آیا کہ میں نے تو انٹرو ہی نہیں کیا ہے، کہ میں نے تو بولا ہی نہیں ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں. تو ویڈیو آج کی بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واچ کرنا ہے. 5 منٹ کے بعد میں آپ کو کہہ رہی ہوں، فل واچ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے. چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے. اب ویڈیو کے درمیان میں آ کے مجھے یاد آیا کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں وسیم نے جو کل ویڈیو اپلوڈ کی تھی ہیرا کے حوالے سے. ان ساری باتوں کا جواب اسے دیں گے، لیکن اس کی اپنی ہی وائس سے دیں گے. وہ آپ لوگوں نے ساری باتیں ویسے بھی سن ہی لی ہیں کہ یہ خود کہا کرتا تھا کہ پاگل ہے وہ عورت جو دوسروں کا نام لے کے ویڈیوز بناتی ہے، یعنی کہ SKT پاگل ہے. تو میں تو پاگل ہوں، اسی وجہ سے میں دوسروں کا نام لے کے ویڈیوز بناتی ہوں. یہ کیوں پاگل اب بن چکا ہے؟ اس کا کہنا ہوتا تھا کہ گندی گھٹیا، پتہ نہیں کیا کیا اس کے الفاظ ہوتے تھے، کہ جو عورت کیمرے کے سامنے نہیں ہوتی نا وہ ایسی عورت ہوتی ہے، وہ گھٹیا عورت ہوتی ہے. اب اس کی اپنی وائف ہیرا وہ کیمرے کے سامنے کیوں نہیں آ رہی، اپنا منہ کیوں نہیں دکھا رہی؟ کیا اسے کوئی پہچان لے گا؟ جو باتیں اس نے دوسروں کے لیے کی تھی، آج یہی سوال میں اس سے کر رہی ہوں. اس بات کا جواب ضرور دینا ہے وسیم بھائی صاحب کہ آپ کی نظر میں تو وہ گندی عورتیں ہوتی تھیں جو کیمرے کے سامنے نہیں آتی تھی. آج پھر آپ نے ہیرا کو کیوں گھٹیا عورت بنا دیا، کیوں 2 نمبر عورت بنا دیا، کیوں لاہور کی ہیرا منڈی والی عورت آپ نے اپنی وائف کو بنا دیا؟ ضرور بتائیے گا، بتانا بنتا بھی ہے، کیونکہ گھٹیا عورت ہوتی ہے وہ جو کیمرے کے سامنے نہیں آتی. آپ کی باتوں کو اگر ہم پھر سچ مانیں تو آپ کی وائف پھر بہت گھٹیا عورت ہوگی اگر وہ کیمرے کے سامنے نہیں آئے گی. اگر وہ کیمرے کو فیس نہیں کرے گی تو وہ 2 نمبر عورت ہوگی. کوئی بیوقوف بندے کا نام لیتا ہے، مجھے سنیں یہ بتاؤ. اگر سڑک پہ کوئی پاگل جا رہا ہے اسے کوئی پاگل ہی چھیڑے گا نا. جی بالکل. اب جو بندہ سوچ رکھتا ہے نا کہ ہاں یار یہ پاگل ہے، اس کے متھے نہیں لگنا. جی. جب آپ کو لگتا ہے یہ گاؤں والی عورتیں خراب ہیں، یہ گاؤں والے مرد خراب ہیں، ایک بیڈ کے اوپر چپکی ہوئی ہے پوری زندگی، اور دوسری جو ہے نا وہ کیڑے مکوڑے دکھا کے ویڈیو بناتی ہے. تو جس دن آپ لوگوں نے نا 1-2 ولاگ ڈالے نا، اس دن آپ لوگوں کا ہم لوگ پروموشن، آپ لوگوں کی پروموشن بھی کریں گے اور نام بھی لیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ آپ لوگ ہمارا نام نہیں لیتے، جواب نہیں دیتے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بیڈ کو چھوڑ دے، دوسری یہ کیڑے مکوڑے چھوڑے اور اپنا فیس سامنے لائے. اتنی آپ کو شرم اور حیا آتی ہے تو پھر چھوڑ دو. اس سے تو اچھا ہے کہ اپنا چہرہ دکھا دیتی. ہیرا کو بھی اگر ابھی شرم آتی ہے، ابھی اگر حیا آتی ہے تو پھر چھوڑ دے. یوٹیوب بھی چھوڑ دے، ٹک ٹاک پہ ویڈیوز اپلوڈ کرنا بھی چھوڑ دے اگر اسے شرم آتی ہے تو. اور اگر وہ ہے صاف ستھری عورت تو پھر سامنے آئے، ورنہ ہم کیسے مانیں؟ آپ کی ساری باتوں کو، کیونکہ آپ نے خود ہی جھٹلایا ہوا ہے. ویورس یقین کریں، اس سے بھی گھٹیا باتیں ہیں ان عورتوں کے لیے جو کہ کیمرے کے سامنے نہیں آتی. وسیم کا کہنا ہے کہ وہ عورتیں جو کیمرے کے سامنے نہیں آتی وہ کیمرے کے پیچھے ننگی گھومتی ہوتی ہیں. یہ وسیم کے الفاظ. اگر پھر وسیم کی باتوں کو سچ مانا جائے تو پھر اب اس کی وائف کیمرے کے پیچھے اپنے گھر میں اسی طرح گھومتی ہے جس طرح یہ دوسروں کی بیٹیوں کو کہتا ہے، جس طرح دوسروں کی بیویوں کو، بہنوں کو کہتا ہے. آخر کیوں نہیں آتی سامنے؟ کیا وہ گھر میں بنا کپڑوں کے گھوم رہی ہوتی ہے کہ اس کی ویڈیو نہیں بنائی جا سکتی؟ اسی کے اپنے ہی الفاظ تھے نا. بے شک الفاظ جتنے بھی کڑوے ہوں لیکن اس کے اپنے الفاظ ہیں. جس کی عورتوں کے بارے میں ایسی سوچ ہو، پھر سوال تو بنتا ہے، پھر سوال تو اس سے پوچھنا بنتا ہے کہ آخر ہیرا کیوں نہیں آتی کیمرے کے سامنے؟ جب دوسروں کی عورتیں کیمرے کے سامنے نہ آئیں تو ان کے لیے اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں، اور اپنی وائف اگر کیمرے کے سامنے نہ آئے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے اس کی باتیں سن کے کہ میری وائف کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. کیوں؟ ہم کسی کی بیٹیاں نہیں ہیں، ہم کسی کی بہنیں نہیں ہیں. ہمارے لیے جو مرضی آپ کہہ دو. آپ کی وائف آسمان سے اتر کے آئی ہے، اس کے لیے کوئی کچھ نہ بولے، اس کے لیے کوئی غلط الفاظ نہ استعمال کیے جائیں. فی الحال کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. میں نے بس اسے جواب دینا تھا کہ یہ دوسروں کے لیے تو کہتا ہے کہ کیمرے کے سامنے آ کے بات کرو، کیمرے کے پیچھے غلط عورتیں ہوتی ہیں، ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ سامنے آ کے بات کریں. تو اب اس کی وائف کیوں کیمرے کے پیچھے ہے؟ دوسری عورتوں پہ بات کرتا ہے، ایون کہ اپنی وائف پہ بھی اس نے بہت باتیں کی ہوئی ہیں. سونیا اس کی وائف ہی تھی نا، اس پہ اس نے کیا کیا باتیں کی ہوئی ہیں. دوسری عورتوں پہ یہ 1000 باتیں کر دے. اور اپنی ہیرا کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ میری ہیرا کو کوئی کسی نے غلط بات بولنی نہیں ہے، اس کو کچھ نہیں بولنا، اس کے بدلے بے شک مجھے بول دینا، اسے کچھ نہ بولنا. کیوں؟
کیوں نہ بولیں؟ اگر آپ اسے سوشل میڈیا سے دور رکھتے، اسے متعارف نہ کراتے، اسے اس کی قیمت ٹک ٹاک پہ نہ لگواتے، اس کا فرنٹ بیک اس پہ نہ آپ دکھاتے، ٹک ٹاک پہ جو دکھایا ہے وہ نہ دکھاتے، تو پھر اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. لیکن اب اس پہ بات ہوگی کیونکہ آپ نے اس کا فیس نہیں دکھایا نا. جیسے آپ نے اپنی بہنوں کو دکھایا ہوا ہے ٹک ٹاک پہ، وہ ماسک لگا کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں لیکن دوپٹے ان کے گلے سے نیچے جا رہے ہوتے ہیں، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیا دکھا رہی ہیں. تو جس طرح پھر آپ اپنی بہنوں کو متعارف کرواتے ہیں ٹک ٹاک پہ، اسی طرح آپ نے پھر اپنی وائف کو بھی فرنٹ بیک سارا آپ نے دکھایا ہوا ہے. کیوں دکھایا ہے؟ اگر پھر وہ اتنی شریف ہے، اتنی نیک ہے وہ، تو مت دکھاؤ اسے. کیوں اسے سامنے لا رہے ہو؟ کیوں پھر اسے یہ ساری باتیں سننی پڑ رہی ہیں؟ اور پھر اگر تم اتنے ہی غیرت مند ہو تو اپنی باتوں پہ قائم رہو، اس بات پہ قائم رہو اپنی کہ جو کیمرے کے پیچھے عورتیں نہیں ہوتی، کیمرے کے سامنے عورتیں نہیں آتی، وہ خراب عورتیں ہوتی ہیں. اس بات پہ قائم رہو، اپنی وائف کو پھر کیمرے کے سامنے لے کے آؤ، ورنہ کوئی بھی نہیں مانے گا کہ یہ شریف عورت ہے. کیونکہ تم نے کہا ہوا ہے، خود تم نے کہا ہوا ہے کہ کیمرے کے پیچھے جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کس طرح گھوم رہی ہوتی ہیں، ننگی گھوم رہی ہوتی ہیں. اپنے الفاظ یاد کرو اور شرم سے ڈوب مرو. اپنی وائف کو چھپانے پہ پھر شرم سے ڈوب مرو، کیونکہ اب پھر ہم سب لوگوں کی نظر میں تو تمہاری وائف ننگی گھوم رہی ہے. پھر کیمرے کے سامنے اگر وہ نہیں آ رہی تو وہ ننگی پھر گھوم رہی ہے. سامنے لاؤ اسے، شرم سے ڈوب مرو. دوسروں کے لیے گھٹیا سے گھٹیا بات کرتے ہو اور اپنی وائف کے لیے کہتے ہو کہ کوئی کچھ نہ بولے، کوئی اسے کچھ بھی نہ بولے، مجھے جو مرضی کہہ دو، اسے کوئی کچھ نہ بولے. تکلیف ہوئی ہے یہ ساری باتیں سن کے. آج اسی وجہ سے یہ پھر میں نے ویڈیو بنائی ہے، ورنہ میں نے اس ٹاپک میں بھی ویڈیو بنانی کوئی نہیں تھی. لیکن سچ میں یہ باتیں سن کے تکلیف ہوئی ہے کہ میری وائف کے بارے میں کوئی کچھ نہ بولے. کیوں کوئی کچھ نہ بولے؟ کیوں کوئی نہ بولے کچھ؟ ہیں بھنگی، دوسروں کی بیٹیوں کو جو مرضی بول دو، میری وائف کو کوئی کچھ نہ بولے. ویورز فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا یہ باتیں اس کی سن کے، میرا دماغ گھوم گیا تھا. تو اگر کسی اور کو میری کوئی بات بری لگی ہو نا، یتیم کے علاوہ کسی اور کو کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت. ورنہ مجھے بڑا غصہ آیا یہ بات سن کے قسم سے کہ یہ کیا بات ہوتی ہے کہ میری وائف کو کوئی کچھ نہ بولے، مجھے بے شک بول دو. اب اسے عورت کا مطلب پتہ چلا ہے، اب اسے پتہ چلا ہے کہ عورت کو چھپا کے رکھنا چاہیے، عورت کی عزت کرنی چاہیے. اس ٹائم پہ اس کو پتہ چلا ہے جب اس نے دوسری شادی کی ہے. اس گھٹیا انسان نے خود سونیا کے لیے کیا کچھ بولا ہے، دوسری عورتوں کے لیے اس نے کتنا کچھ بولا ہے. اب اسے عورت کی تکلیف ہوئی، عورت کے درد کا اسے اب احساس ہو رہا ہے. اسے پہلے شرم نہیں آئی تھی یہ ساری باتیں کرتے ہوئے، کسی عورت کو اس طرح بولتے ہوئے کہ اگر وہ کیمرے کے پیچھے ہوتی ہے تو وہ اس طرح ہوتی ہے. اب اسے شرم آ رہی ہے. یا اب بھی اگر اس کا اس ہیرا سے بھی جھگڑا ہو جائے تو کیا اسے بھی اسی طرح ننگا کر دے گا سوشل میڈیا پہ جس طرح سے اس نے سونیا کو کی ہے؟ چلیں جی فی الحال اتنا ہی کافی ہے. میرا دماغ گھوم گیا اس کی فی الحال یہ ویڈیو دیکھ کے. تو فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.